الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام رمضان، یہ مضمون فیضان رمضان سے صفحہ 45 تا 70 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب رحیم، جو کوئی احترام رمضان کے 25 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کے عمر بھر کے روزے نماز قبول کر کے اسے محبت رمضان سے مالا مال فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے، جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے یعنی قرض کے مطالبے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ جمع کرنا مشکل ہو جائے۔ مجدباد آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عذاب سے چھٹکارے کے اسباب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہذا اب ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالی کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ نمبر 1، ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ نمبر 2، ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ نمبر 3، ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ نمبر 4، ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ نمبر 5، ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ نمبر 6، ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ نمبر 7، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔
نمبر 1، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ نمبر 9، ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ نمبر 10، ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ نمبر 11، ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ نمبر 12، ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ نمبر 13، ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ نمبر 14، ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ نمبر 15، ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز و جل کے بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ نمبر 16، ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ نمبر 17، ایک شخص پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ نمبر 18، میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ چغلی کا دردناک عذاب۔ نمبر 19، کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ الزام گناہ کی خوفناک سزا۔ نمبر 20، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا، میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار عز و جل ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تہمت باندھنے والوں کا انجام گزرا۔ پس عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قہار کے 4 حروف کی نسبت سے گناہ گاروں کی 4 حکایات۔ نمبر 1،
قبر آگ سے بھر گئی۔ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بغیر طہارت یعنی بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ نمبر 2، ماپنے میں بے احتیاطی کے سبب عتاب۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک کیال یعنی غلہ ماپنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادت الہی عز و جل میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، میں نے اسے صاف کرنے میں غفلت برتی تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا، میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ نمبر 3، قبر سے چلانے کی آواز۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنے ترازو سے مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین رحمہم اللہ المبین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کا عذاب دفع کیا۔ حرام کی کمائی کہاں جاتی ہے؟ مذکورہ دونوں لرزہ خیز حکایات سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے مگر ایسی آمدنی کس کام کی؟ بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دواؤں، جیب کتروں، چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ عز و جل آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ آگ کے 2 پہاڑ روح البیان میں ہے۔ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور فرمائیے، مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی؟ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ نمبر 4، تنکے کا بوجھ۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال 70 ایئرز مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ گناہ آخر گناہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز جاؤ، تھرا اٹھو کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کرائے انتقال کر گیا۔
ذرا سوچئے، غور کیجئے، اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے؟ آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ ادائے قرض میں بلا مہلت لیے تاخیر گناہ ہے۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا، دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی، یا قرضہ دبا لیا بلکہ بلا اجازت قرض خواہ یا بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اور اس پر اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 پیسے کا وبال۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، ظالم، کذاب، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور یعنی قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی، اور کیوں کر دی جائیں گی یعنی کس طرح دی جائیں گی یہ بھی سن لیجئے۔ تقریباً 3 پیسہ دین قرض کے عوض یعنی بدلے 700 نمازیں با جماعت دینی پڑیں گی۔ جب اس قرضہ دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مت دبا قرضہ کسی کا نابکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم و مظلوم میں صلح کروا دے گا، بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ قیامت میں مفلس کون؟ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا۔ پس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں گی۔ پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مزید حقدار باقی ہو تو بدلے میں ان یعنی مظلوموں
जुल्मों के गुनाह लेकर इस यानी जालिम पर डाले जाएंगे, फिर इस जालिम शख्स को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जालिम से मुराद कौन है? याद रहे, यहाँ जालिम से मुराद सिर्फ कातिल, डाकू या मार धाड़ करने वाला ही नहीं, बल्कि जिसने बज़ाहिर किसी की थोड़ी सी भी हक तलफी की, मसलन किसी का एक आध रुपया ही दबा लिया हो, मजाक उड़ाकर या बिला इजाजत शरई डांट डपट करके या गुस्से में घूर कर दिल दुखाया हो, वो भी जालिम है। अब ये जुदा बात है कि जिस पर इस तरह के जुल्म हुए, इस मजलूम ने भी उस जालिम की बाद हक तलफियां की हो। इस सूरत हाल में दोनों एक दूसरे के हक में जुदा जुदा मामलात में जालिम भी हैं और मजलूम भी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला उनैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, कोई दोज़खी दोज़ख में और कोई जन्नती जन्नत में दाखिल ना हो जब तक वो हुकूकुल इबाद का बदला ना अदा करे, यानी जिस किसी का हक जिस किसी ने दबाया हो उसका फैसला होने तक दोज़ख या जन्नत में दाखिल ना होगा। हुकूकुल इबाद की तफसीली मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना का मतबूआ तहरीरी बयान जुल्म का अंजाम जरूर मुलाहिजा फरमाइए। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब मुसलमानों को एक दूसरे की हक तलफी से बचा और इस सिलसिले में जो कुछ कोताहियां हो चुकी हैं उनसे सच्ची तौबा करने और इन्हें आपस में मुआफ करवा लेने की तौफीक मरहमत फरमा। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माह रमजान में फौत होने की फजीलत। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिले जन्नत होगा। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। क़यामत तक के रोजों का सवाब। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, अंबिया के सरताज साहिबे मेराज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशादे बिशारत बुनियाद है, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको क़यामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमजान में मग़फ़िरत न हुई तो फिर कब होगी? हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शाह आदमो बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मग़फ़िरत न हुई, कि जब इसकी रमजान में मग़फ़िरत न हुई तो फिर कब होगी? जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम रहमत आलम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान आ गया, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए, इसमें आसमान के दरवाजे खोले जाते और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है 1000 महीनों से बेहतर। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सुल्तान दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं। गुनाहों में कमी तो आ ही जाती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बहर कैफ आम मुशाहिदा यही है कि रमजान मुबारक में हमारी मसाजिद
غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہی سرکش شیاطین آزاد ہوتے ہیں، رمضان مبارک کے رخصت ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً عید کے دن گناہوں کی نہایت کثرت ہو جاتی ہے، گویا ایک مہینے کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بپھر چکے ہیں، اور ماہ رمضان مبارک کی ساری کسر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں۔ تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہیں، عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور جدید ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت عز و جل کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ آتش پرست نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو حکایت بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، باجان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ رمضان میں علل اعلان کھانے کی دنیاوی سزا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے رمضان مبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ عز و جل نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس حکایت سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان مبارک میں اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری، یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کے سرے عام پانی پیتے، بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے۔ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، خوب سوچئے، جب دنیا میں روزہ خوروں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے، یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی؟ مسلمانوں ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گل چھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے یعنی کاٹ کر نرم و آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ اور نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، سنتوں بھرے بیانات کی برکات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روئی نصیب ہوگی۔ آپ کی ترغیب کے لیے خوشگوار و خوشبودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ پاکستان کے اسلامی بھائی 1987 سے 1990 ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ رہے، آئے دن کے فسادات سے بیزار ہو کر گھر والوں نے انہیں بیرون پاکستان بھیجنے کی ٹھانی۔ چنانچہ 3/11/90 کو وہ سلطنت عمان
کہ دارال امارات مسقط کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔ 1992 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کام کے سلسلے میں ان کی فیکٹری میں بھرتی ہوئے۔ ان کی انفرادی کوشش سے الحمدللہ وہ نمازی بنے۔ فیکٹری کا ماحول بہت ہی خراب تھا، صرف ان کے شعبے ہی کو لے لیجئے، اس میں 8 یا 9 ٹیپ ریکارڈر تھے جن کے ذریعے مختلف زبانوں مثلا اردو، پنجابی، پشتو، ہندی اور بنگالی وغیرہ میں اونچی آواز کے ساتھ گانے چلانے کا سلسلہ رہتا۔ دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی صحبت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ گانے بازوں سے متنفر ہو گئے۔ باہمی مشورے سے انہوں نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں چلانی شروع کر دی۔ ابتداً بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے بیانات چلانے کی برکات کا خود ان پر بھی ظہور ہونے لگا، بالخصوص قبر کی پہلی رات، نئے رنگی دنیا، بد نصیب دولہا، قبر کی پکار اور 3 قبریں نامی بیانات نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ آخرت کی تیاری کی مدنی سوچ ملی اور ان کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگا۔ اس دوران چند اور افراد بھی سنتوں بھرے بیانات سے متاثر ہو کر قریب آ گئے، جنہوں نے ان کو نیکی کے کاموں میں لگایا تھا۔ وہ عاشق رسول ملازمت چھوڑ کر پاکستان لوٹ گئے۔ انہوں نے پاکستان سے سنتوں بھرے بیانات کی 90 کیسٹیں منگوا لی۔ پہلے ان کی فیکٹری میں صرف 50 یا 60 نمازی تھے۔ بیانات سن سن کر نمازیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے الحمدللہ عز و جل 200 سے 250 ہو گئی۔ انہوں نے مل کر 400 واٹ کا قیمتی اسپیکر خرید کر اپنی منزل کی دیوار پر نصب کر لیا اور دھوم دھام سے کیسٹیں چلانے لگے۔ روزانہ تلاوت کلام پاک، نعت شریف اور سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ چلانے کا معمول بنا لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے پاس 500 کیسٹیں جمع ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھ سمیت 5 اسلامی بھائیوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ الحمدللہ عز و جل مسجد درس کا آغاز ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد رفتہ رفتہ ان کی فیکٹری میں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع شروع ہو گیا۔ اجتماع میں کم و بیش 250 اسلامی بھائی 250 اسلامی بھائی شرکت کرتے تھے۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بھی قائم ہو گیا۔ سنتوں کی بہاریں آنے لگی۔ متعدد اسلامی بھائیوں نے اپنے چہرے پر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی مبارک داڑھی سجا لی۔ 20 سے 25 اسلامی بھائیوں کے سروں پر امامے کے تاج جگمگانے لگے۔ ان کی فیکٹری کے مینیجر ابتداً کیسٹیں چلانے وغیرہ سے منع کرتے رہے مگر بیانات کی کیسٹوں کی آواز ان کے کانوں میں بھی رس گھولتی رہی اور الحمدللہ عز و جل بالآخر وہ بھی متاثر ہو ہی گئے۔ نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ نمازی بھی بن گئے اور ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لی۔ وہ اسلامی بھائی واپس پاکستان آ چکے ہیں اور انہیں باب المدینہ کراچی کی ایک ڈویژن کی مشاورت کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کی سعادت بھی ملی۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹوں کے ذریعے اصلاح کا سامان ہوا۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ سنتوں بھرے بیان اور مدنی مذاکرے کی کم از کم ایک کیسٹ روزانہ سننے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسی برکتیں ملیں گی کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ غفلت سے نیکی کی دعوت سننا کفار کی صفت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ بیانات کی کیسٹیں سننے کی بھی کیسی برکات ہیں۔ یہ سب مقدر والوں کے سودے ہیں، ورنہ بے شمار افراد ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ برسہا برس سے سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں مگر ان پر مدنی رنگ نہیں چڑھ پاتا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان نہ سنتے ہو، بے پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا موبائل فون پر باتیں وغیرہ کرتے ہوئے سننے سے بیانات کی برکات کہاں سے ملیں گی؟ یاد رہے، غفلت کے ساتھ نصیحت سننا کفار کی صفت ہے۔ مسلمانوں کو اس حرکت سے بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد رب العزت جل جلالہ ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔
साल भर की नेकियां बर्बाद। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा से मरवी है कि नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बेशक जन्नत माह रमदान के लिए एक साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है। बस जब माह रमदान आता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे इस महीने में अपने बंदों में से मेरे अंदर रहने वाले अता फरमा दे। और हूरे ईन कहती हैं, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस महीने में हमें अपने बंदों में से शौहर अता फरमा। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की कि न तो कोई नशा आवर शय पी और न ही किसी मोमिन पर बोहतान लगाया और न ही इस माह में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर रात के बदले उसका 100 हूरों से निकाह फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में सोने, चांदी, याकूत और जबरजद का ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा हो जाए और इस महल में आ जाए तो इस महल की उतनी ही जगह घेरेगी जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की जगह घेरता है। और जिसने इस माह में कोई नशा आवर शय पी या किसी मोमिन पर बोहतान बांधा या इस माह में कोई गुनाह किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके एक साल के आमाल बर्बाद फरमा दे। बस तुम माह रमजान के हक में कोताही करने से डरो, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महीना है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 11 महीने कर दिए कि उनमें नेमतों से लुत्फ अंदोज हो और तलज़्ज़ुज़ यानी लज्जत हासिल करो, और अपने लिए एक महीना खास कर लिया है। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ जहाँ माह रमजान मुबारक की ताज़ीम करने वालों के लिए उखरवी इनामात और इकरामात की बिशारात है, वहाँ इस मुबारक महीने की नाकदरी करते हुए इसमें गुनाह करने वालों के लिए वईदात भी है। इस हदीस पाक में नशा आवर चीज पीने और मोमिन पर बोहतान बांधने का खुसूसियत के साथ तस्करा है। याद रखिए, शराब उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ है, इसका पीना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज ज्यादा मिकदार में नशा लाए तो उसकी थोड़ी सी मिकदार भी हराम है। दोज़खियों का खून और पीप, मोमिन पर बोहतान बांधना भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हदीस पाक में है, जो किसी मोमिन के बारे में ऐसी चीज कहे जो उसमें ना हो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बोहतान तराश को उस वक्त तक रदगतुल खबाल में रखेगा यहाँ तक कि वो अपनी कही हुई बात से निकल जाए। रदगतुल खबाल जहन्नम में वो मकाम है जहाँ दोज़खियों का खून और पीप जमा होता है। मुहक्किक अलल इतलाक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी हदीस पाक के इस हिस्से यहाँ तक कि वो अपनी कही हुई बात से निकल जाए के तहत फरमाते हैं, इससे मुराद ये है कि जिस अजाब का वो मुस्तहिक हो चुका है उसे भुगतने के बाद पाक हो जाए। रमजान में गुनाह करने वाला सैयदतुना उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, दो जहां के सुल्तान शहनशाह कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, मेरी उम्मत जलीलो रुसवा ना होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करने में उनका जलीलो रुसवा होना क्या है? फरमाया, इस माह में उनका हराम कामों का करना। फिर फरमाया, जिसने इस माह में जिना किया या शराब पी तो अगले रमजान तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगला माह रमजान पाने से पहले ही मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी न होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का
بھی معاملہ ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، دل کا سیاہ نقطہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ کنز الایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ دل کی سیاہی کا علاج، اس سیاہ قلبی کا علاج ضروری ہے، اور اس کے علاج کا ایک مؤثر ذریعہ کسی جامع شرائط پیر صاحب سے نسبت بھی ہے، لہذا کسی ایسے مرشد کا مرید بن جائے جو پرہیزگار ہو اور متبع سنت ہو، جس کی زیارت خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلائے، جس کی گفتگو صلاۃ و سنت کا شوق ابھارے، جس کی صحبت قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ بڑھائے۔ اگر خوش قسمتی سے ایسا پیر کامل میسر آ گیا تو انشاءاللہ عز و جل سچی توبہ کی سعادت نصیب ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دل کی سیاہی کا علاج ہو جائے گا۔ گناہ کی معافی کے لیے 8 اعمال۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 911 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم مترجم جلد 4 پیج 141 پر ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد جب 8 اعمال صالحہ یعنی نیک عمل کیے جائیں تو اس گناہ کی بخشش یعنی معافی کی امید ہوتی ہے۔ 4 اعمال کا تعلق دل سے ہے۔ نمبر 1 توبہ یا توبہ کا عزم، نمبر 2 گناہ سے باز رہنے کی چاہت، نمبر 3 عذاب ہونے کا خوف، نمبر 4 مغفرت کی امید۔ 4 اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے۔ نمبر 1 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنا، نمبر 2 70 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرنا، اور 100 ٹائمز 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنا، نمبر 3 صدقہ کرنا، نمبر 4 روزہ رکھنا۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاجدار حرم یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر کا بھیانک منظر منقول ہے، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش
پیش کی، غیب سے آواز آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، جن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مردوں سے گفتگو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حکایت پیش خدمت ہے، چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ رمضان کی راتوں میں کھیل کود۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گزشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہے۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کرے، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال مثلا گناہوں کے اسباب جیسے آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوا کا اڈا، ملاوٹ والے مال کا دھوکے بھرا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑے تو اس مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ قبر کا بھیانک منظر نامی حکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا۔
اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ صد رمضان مبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنتے ہیں، نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں، خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کامنٹری بھی نہیں سنتے۔ روزے میں وقت پاس کرنے کے لیے بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، لہذا وہ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں، اور یوں رمضان شریف میں شطرنج، تاش، لوڈو، گانے باجے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تباہ کار پروگراموں وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، شطرنج اور تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے، بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویروں کی تعظیم بھی ہوتی ہے، اس لیے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاش کھیلنے کو مطلقاً حرام لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں گنجفا یعنی پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والے ایک کھیل کا نام اور تاش حرام مطلق ہے کہ ان میں علاوہ لہو و لعب کے تصویروں کی تعظیم ہے۔ افضل عبادت کون سی ہے؟ اے جنت کے طلبگار روزہ دار اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کے مقدس لمحات کو فضولیات و خرافات میں برباد ہونے سے بچائیے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ تاش کی گڈیوں اور فلمی گانوں کے ذریعے وقت پاس بلکہ برباد کرنے کے بجائے تلاوت قرآن اور ذکر و درود میں وقت گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ بھوک پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی، صبر کرنے پر انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی اسی قدر زائد ملے گا، جیسا کہ منقول ہے افضل العبادت احمزها، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہے۔ امام شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں عبادات میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان معظم ہے، دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزندار ہوگا۔ روزے میں زیادہ سونا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اور کوئی مانع شرعی نہ ہو تو ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سارا وقت سویا رہے تو گناہگار نہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صاف ظاہر ہے کہ جو دن بھر روزے میں سو کر وقت گزار دے اس کو روزے کا پتہ ہی کیا چلے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی تو زیادہ سونے سے بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی وقت فالتو پاس ہو جائے گا۔ تو جو لوگ کھیل تماشوں اور حرام کاموں میں وقت برباد کرتے ہیں وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہیں۔ اس مبارک مہینے کی قدر کیجیے، اس کا احترام بجا لائیے، اس میں خوش دلی کے ساتھ روزے رکھیے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کیجیے۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، فیضان رمضان سے ہر مسلمان کو مالا مال فرما، اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر و منزلت نصیب کر اور اس کی بے ادبی سے بچا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ فکر مدینہ کرنے کا انعام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احترام ماہ رمضان مبارک کا دل میں جذبہ بڑھانے، اس کی خوب برکتیں پانے، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمانے اور خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت
تربیت کے مدنی قافلوں کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمانے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ ایک عاشق رسول کی روح پرور مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کو مدنی انعامات سے پیار تھا اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کا ان کا معمول بھی تھا۔ ایک بار وہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھے۔ اسی دوران ان پر باب کرم کھل گیا۔ ہوا یوں کہ رات جب سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ ابھی جلووں میں گم تھے کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیٰ، ہے پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فکر مدینہ کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، جبکہ مدنی منوں کے لیے 40، نیز خصوصی اسلامی بھائیوں یعنی گونگے بہروں کے لیے 25 مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً مل سکتا ہے۔ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس میں دیے ہوئے خانے پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ اپنے گناہوں کا احتساب کرنے، قبر و حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں۔ آپ بھی رسالہ حاصل کر لیجئے۔ اگر فی الحال پر نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح اتنا تو کیجئے کہ ولی کامل عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی 25ویں شریف کی نسبت سے روزانہ کم از کم 25 سیکنڈ کے لیے اس کی ورک گردانی کر لیجئے، اس کے پیجز دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھنے سے، پڑھنے اور پڑھتے رہنے سے فکر مدینہ کرنے اور اس رسالے کے خانے بھرنے کا ذہن بنے گا، اور اگر بھرنے کا معمول بن گیا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یزل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ دین کی تعلیم سیکھنے جانے والے کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو اپنے دین کی تعلیم میں صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔